بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ رجیم جب سے مسلط ہوئی ہے اس وقت سے لے کر مسلسل یہ ڈنڈے کے زور پر حکومت کر رہے ہیں، اور ان کا جو رویہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ عوام کے ساتھ مشاورت یا دلیل کے ساتھ اپنی بات رکھنا یہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ لاہور کے اندر اس وقت ایک بڑا دھرنا شروع ہے، ہزاروں وہاں پہ لوگ موجود ہیں، مطالبات ان کے بڑے سادہ ہیں، اور اب مزید دھرنوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ مریم نواز سرکار اس کے لیے کیوں یہ سارا معاملہ درد سر بن گیا، اور میڈیا یہ خبریں کیوں نہیں دے رہا، یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پختونخوا کے معدنیات کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، بلوچستان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور کیا امریکی جو انویسٹر ہیں ان کا کوئی منصوبہ ہے یہاں پاکستان کے اندر یہ معدنیات پر قبضہ، یا جس طرح کی افواہیں گرم ہیں، اور گنڈا پور اس سارے معاملے کے اندر کس طرح ڈٹ گئے ہیں، وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ کچھ ٹی وی اینکرز جن کو ملازمتیں دلوائی گئی ہیں وہ انتہائی بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کے لیول پہ آ گئے ہیں۔ ان کا ذکر کرنا اس وقت ایک قومی فریضہ ہے، چونکہ جب بھی کسی خاتون کے حوالے سے مرد اینکر یا صحافی پر تحریک انصاف کے لوگ تنقید کرتے ہیں تو اس وقت بہت سارے لوگ اخلاقیات کا درس دے رہے ہوتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے۔ کوئی بھی گالم گلوچ یا اس طرح کی بدتمیزی، بد تہذیبی نہیں ہونی چاہیے اصولی طور پر، اور وہ اس لیے کہ دلیل کے ساتھ اپنی بات رکھنی چاہیے، اور دلیل جو ہے وہ دونوں طرف کے جب آ جاتی ہے تو لوگ پھر کھوٹے کھرے جھوٹ اور سچ کے اندر تمیز کر لیتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور الیکٹرانک میڈیا اس وقت زیادہ فیک نیوز پھیلاتا ہے، اور سوشل میڈیا پر تو چلیں کاؤنٹر ہو جاتا ہے ان سارے معاملات کا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر کچھ ٹی وی اینکرز، حالانکہ وہ خالص بغض عمران میں مبتلا ایک غیر اخلاقی حرکتیں، یعنی صحافت کے معیار سے وہ گری ہوئی حرکتیں کرتی ہیں، یعنی ان میں ایک آسمہ شرازی ہے۔ بغض عمران کی وجہ سے ان کا وہ بغض واضح طور پر نظر آتا ہے، چونکہ ایک ایک منافق وہ اس پورے جو رجیم ہے اس کے اندر پکڑا گیا ہے۔ یہ پاکستانی قوم کے لیے بڑا اچھا ہوا ہے، یعنی یہ جمہوریت کا چورن بیچتے تھے، یہ انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی بنے ہوئے تھے، غریدہ ہیں، کچھ اور اس طرح مرد اور خواتین حضرات ہیں، تو ہر ایک کے چہرے کا نقاب اترا ہے کہ دراصل یہ بغض عمران کے اندر یہ جمہوریت دشمن بھی ثابت ہوئے ہیں، یہ انسانی حقوق کے دشمن بھی ثابت ہوئے ہیں، یہ آئین پاکستان کے مخالف بھی ثابت ہوئے ہیں، کہ یعنی اگر عمران خان کی نفرت کے اندر آپ دیکھیں، ابھی آج فرحت اللہ بابر جو ہے وہ ایک بندہ پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق ہے، ایک درخواست دی گئی ایف آئی اے کی، اور وہ کبھی کبھی چونکہ یہ فرحت اللہ بابر اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں تو ایف آئی اے نے ان کو نوٹس درج یعنی مقدمہ درج کیا ہے، اور کوئی جو ہے وہ کسی کی درخواست پہ اب کرپشن جو ہے اس معاملے پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اس کے اوپر صحافیوں نے آسمہ شرازی دیکھیں، دوسرے صحافی دیکھیں، سب کنڈیم کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے چیخیں نکل گئی ہیں۔ بھئی اچھی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ایک شخص پر یہ جھوٹا اگر مقدمہ آپ کے بقول الزام لگا ہے تو آپ کی چیخیں کیوں نکلی ہیں؟ آپ کو تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کے قبیلے کا آدمی ہے، آپ کے تعلقات ہیں اس سے۔ لیکن میں ان تمام ایسے لوگ، چلیں ان میں ایسے لوگ جو ہمیشہ ظلم زیادتی کی مذمت کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے، لیکن ہر وہ شخص جو فرحت اللہ بابر کے ایک بوگس مقدمے پر وہ اس کی چیخیں نکل رہی ہے، وہ مذمت کر رہا ہے، وہ آئین اور قانون سمجھا رہا ہے، اور وہ عمران خان کے اوپر 200 مقدمات بنائے گئے ہیں، عورتوں، خواتین، بچوں کو گھسیٹا گیا ہے، گھروں پہ حملے کیے گئے ہیں، آئین قانون کو رون دیا گیا ہے، اور پورا جو اس وقت آپ دیکھیں کہ جس انداز کے اندر جمہوریت ختم کر دی گئی ہے، اگر وہ فرحت اللہ بابر کے معاملے میں اس کے تعلقات کی وجہ سے تکلیف ہو، اور دوسری طرف آپ کا ایک مخالف ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، اور اس پہ آپ جو ہے وہ چپ کریں، تو آپ جتنا بے شرم، بے غیرت اور منافق کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں ضرور ہمیں پہچاننی چاہیے۔ میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، میں اجتماعی ایک رویے کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے کوئی تحریک انصاف کا لڑکا وہ اگر بات کرے، گالم گلوچ کرے، تو آپ ٹی وی پہ روز بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں کہ بھئی اخلاقیات، یہ پی ٹی آئی جب سے سیاست میں آئی ہے یہ اخلاقیات تباہ ہو گئی ہیں، حالانکہ پہلے اعلیٰ مرتبے پر نواز شریف فائز تھے،
اور اب یہ ایک شخص ہے مرتضی سولنگی، اس کو بغض عمران یا نفرت عمران کی وجہ سے اس شخص کو نگران وزیر بنایا گیا، چونکہ ایک ہی کرائٹیریا اس ملک کے اندر بڑی بدنصیبی ہے کہ جو عمران خان کا مخالف ہے، بس اتنی کرائٹیریا ہے، وہ جتنا بے حیا بے شرم ہو اس کو عہدہ دینا، جو شاید یہی میرٹ ہے۔ اب یہ بندہ ہے، اس لیول کا بندہ اس ملک پاکستان کا وزیر اطلاعات بنایا گیا ہے، تو اس ملک کے زوال کا اندازہ لگائیں۔ اب اس نے بڑی سخت بازاری زبان استعمال کی، اس نے عمران خان اور بشرا بی بی کو گالیاں دی جو اس نے ٹویٹ کیا، اور عدت کیس سے لے کے جس طرح کے الزامات، اس سے بڑا کوئی بے شرم انسان ہو سکتا ہے؟ لیکن میرا سوال ایک ہی ہے، آسما شرازی نے اسی طریقے سے اس کی مذمت کی، غریدہ فاروقی نے اس کی مذمت کی، اسی طریقے سے جو ہمیں اخلاقیات کے بھاشن رؤف کلاسرا روز دیتے ہیں انہوں نے مذمت کی ہے، اس جذبے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ جو تحریک انصاف والوں کو پڑ جاتے ہیں اور اخلاقیات کے بھاشن دیتے ہیں، وہ یہاں کیوں بھاشن نہیں دیتے؟ کیا اتنا سخت اس کو کہا ہے کہ یہ بے شرم بے حیا آدمی ہے اور اس کو کک آؤٹ کرنا چاہیے میڈیا کے اندر سے، اور یہ نیا دور اور جو نیا تماشا اس طرح کے لوگ ہیں؟ تو یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایک منافق، یعنی کیا بشرا بی بی کی عورت نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے؟ آپ کو اگر مخالفت ہے اور وہ عمران خان کی بیوی ہے، اس کو کوئی گالیاں بھی دے تو آپ چپ رہیں اور مذمت کریں، ہلکے پھلکے انداز میں کر جائیں آپ؟ تو بیسیکلی کوئی نہ اخلاقیات ہیں ان کے اندر، نہ ان کے اندر کوئی حیا ہے، نہ کوئی انسانی حقوق ہے۔ موسٹلی جو آپ کو یہ نظر آتے ہیں تو بس ایک عمران خان کی نفرت ہے اور وہ چیز کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے نا، وہ دھمکی دے رہے ہیں عمران خان کو کہ بندہ جتنے مرضی دیسی مرغ کھا لے، دیسی گھی کھا لے، رضوان رضی۔ اب اس کو سرکاری ٹیکس پیئر عوام کے ٹکڑوں پہ زبردستی پالا جا رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ عوام ٹیکس پیئر کا پیسہ اس طریقے سے ضائع کیا جا رہا ہے۔ یہ ترجیحات ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے بنے ہوئے تیتر منگوا کر کھا لے، ایک جھٹکا لگنا ہے، لیور کھینچا جانا اور بندہ اگلے جہان میں۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، یعنی کہ پھانسی جیسے عمران خان کو ہوگی، اور بھائی تو ساری عمر ادھر ہی رہے گا، تو ممکن ہے عمران خان سے پہلے ہی مردود مر جائے، یعنی مطلب ہے کوئی بھی کسی زندگی کا کسی کو کوئی پتہ ہے؟ لیکن یہ کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے چہتے لوگ ہیں، جو اس وقت افسوس یہ ہوتا ہے مریم نواز ان کو فالو کرتی ہیں، اور جو نون لیگ کا میڈیا ہے وہ ان کو اہمیت دیتا ہے۔ رضوان رضی اور یہ اس ٹائپ کے لوگ، بھانڈ قسم کے مسخرے جو لوگ ہیں، افسوس ہوتا ہے، اور ان کی اس طریقے سے مذمت بھی نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی کے لوگ اگر کوئی بات کریں تو وہ مذمت ہوتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو یعنی ایک بننا یہ ایک تو بڑا افسوس ہوا ہے۔ مجھے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پڑھ کے معذرت چاہتا ہوں، انہی پہ وقت جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے۔ اچھا، دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل آرمی چیف صاحب نے ایک پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 سے خطاب کیا، اور اس کے اندر کوئی ظاہر ہے پاکستان کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں، اور وہ خزانے ایکسپلور ہونے چاہیے، نکلنے چاہیے، اس کا پاکستان کو فائدہ ہونا چاہیے، اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر کچھ سازشی تھیوریز بھی ہوتی ہیں، پھر ہوتا ہے کہ یار یہ بیچ دیں گے، یہ ملک کھا جائیں گے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے اندر جو پورا وہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اس کو تقویت دے رہی ہے اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت۔ بھئی آپ یہی بات اگر ایک ڈائیالاگ کریٹ کریں اور وہاں پہ بتائیں کہ یہ ہمارے پاس خزانے ہیں اور یہ بلوچستان ہے، یہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے، شفاف طریقے سے اتنا صوبے کو حق ملے گا، اس سے 18ویں ترمیم ہوئی، اس کے تحت آپ نے NFC ایوارڈ نہیں دے رہے آپ صوبوں کو اب بھی، تو اتنا ان کو فائدہ ہوگا، اتنا ملک کو اجتماعی طور پر فائدہ ہوگا، روزگار کے مواقع بنیں گے، اور یہ بات سمجھائی بھی تو جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ کی دلیل مضبوط ہے تو آپ کو لوگ کہیں گے بھائی کوئی بھی ملک کا سارے لوگ بھلا چاہتے ہیں، لیکن بغیر بتائے ہر کام ڈنڈے کے زور پہ کرنا ہے، یعنی یہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے، اور پھر جو بات کرے گا اس پہ پیکا لگا دو، اس پہ پھیکا لگا دو، اس پہ ڈنڈا چلا دو، اس پہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں۔ اور پھر بڑا افسوس ہوا کہ جس طریقے سے کل یعنی شہباز شریف کیا کرتا ہے، یہ اس کا طریقہ واردات ہے۔ اس وقت تو شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی عاصم منیر صاحب کو
کہ وہ ہر کام کا کریڈٹ یعنی جو ہے نا وہ دیتا ہے کہ آرمی چیف صاحب کی کوششوں سے یہ ہوا ہے. اچھا یہ لوگ شاید وہ بھی چوڑے ہوتے ہوں کہ میری تعریف کر رہا ہے اور یہ ویسے بھی انہوں نے ٹیک اوور پورے طریقے سے وہ آگئے ہیں ہر شعبے کے اندر, یہ ان پہ ایک سیدھی سی بات ہے. لیکن یہ شہباز شریف کو پتہ ہے کہ یہ کشتی ڈوبنی ہے, یہ تیر نہیں سکتی. یعنی ایک طرف پاکستانی عوام کی اکثریت ہے اور جس کشتی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو وہ جو پلر ہے عوام کے سپورٹ کا وہ ہے ہی نہیں, آپ تیر رہے ہیں. آپ ویسے ابھی طاقت ہے, وہ نشہ ہوتا ہے اور وہ ابھی تھوڑا اترنے میں ٹائم لگتا ہے. ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کو ہم نے پسپا کر دیا, لیکن جو اس وقت نفرت ہے وہ ناقابل بیان ہے. اچھا تو وہ ہر جگہ کریڈٹ دیتے ہیں آرمی چیف کو. کل کیا ہوگا؟ اس کشتی نے ڈوبنا ہے, یہ تیر نہیں سکتی, یہ منزل پر نہیں پہنچ سکتی. یا تو عوام اور آئین کے سامنے سرنڈر کرنا ہے تو پھر وہ سپورٹ ملے گی تو پہنچے گی, ورنہ یہ اچکولے ہی کھاتی رہے گی اور اپنے طور پہ مطمئن رہیں گے. اچھا کل کو جو کچھ ہونا ہے شہباز شریف بڑی ہوشیاری کے ساتھ سارا کریڈٹ آرمی چیف صاحب کو دے رہے ہیں, اور وہ پھر اسٹیبلشمنٹ جب کریڈٹ لیتی ہے تو ڈس کریڈٹ بھی لینا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خوشامد درآمد کرتے ہیں, اور پھر جس انداز کے اندر یعنی آپ دیکھیں نا, پہلے آپ نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے جمہوریت پہ ڈاکہ ڈالا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پر یہ الزام ہوتا تھا کہ وہ پس پردہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا, لیکن اب تو وزیر اعظم وزرائے اعلیٰ کے درمیان میں کھڑا ہونا آرمی چیف صاحب کا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ایک کلیئر میسج ہے کہ اب کوئی یہ ٹینشن نہیں ہے کہ نہ پیچھے چھپنے کی ضرورت ہے, بس ہم سامنے ہیں اور یہ ہماری ٹیم ہے دائیں بائیں اور ہم سارے معاملات چلا رہے ہیں. تو یہ میسج کوئی جمہوری ممالک کے اندر اچھا میسج نہیں ہے, یہ شرم والا میسج ہے بنیادی طور پہ. اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور اس پہ احتیاط کرنی چاہیے, لیکن بہرحال وہ چل رہا ہے. تو قومی خزانے بہت ہیں اور وہ ہم نے نکالنے ہیں, اور یہ بتایا بلوچستان کے 27 پاکستانی طلبہ گئے ہیں, مزید جائیں گے. جیالوجیکل سروے ہوتا ہے, پھر وہاں پہ کام ہوتا ہے, معدنیات ہیں, امریکن وفد بھی آیا ہوا ہے. آج بھی شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں, اور بلوچ اور سارے اب ان کو اعتماد میں لے کے آپ کام کریں. آپ پہلے حکومت فارم 47 والی ہے, تو یہ ساری باتیں سمجھا دیں بجائے ڈنڈا چلانے کے. اور یہ متنازع خود ہی آپ معاملات کو جب متنازع کر رہے ہیں, یعنی ایسے لگتا ہے بعض اوقات کہ موجودہ یہ جو رجیم ہے یہ عوام کو تو کچھ سمجھتی نہیں ہے. یعنی انہوں نے ہر کام, یعنی آپ وہی رونت وہی تکبر مریم نواز کے اندر آ گیا ہے. ٹھیک ہے بھئی, خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اس نے کہا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں اور یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے اور یہ ہمیں فائدہ ہوگا, وفاق کا یہ کردار ہوگا, سارا کچھ صوبے کو ملے گا اور اس طریقے سے ہوگا. گنڈا پور ڈٹ گئے, اور کوئی ادھر ادھر کوئی بین الاقوامی کمپنی اگر یہاں پہ چاہیے ہوگی یہیں پہ سارا کچھ ہوگا, اور وہ وفاق ایک معاونت کا کردار ادا کرے گا. تو وہ کافی حد تک انہوں نے کلیئر کر دیا ہے معاملہ, آپ بھی کلیئر کر دیتے, بجائے کہ ایک یہ ہو رہا ہے اور یہ مانے نہ مانے. ادھر دھرنا جاری ہے بلوچستان کے اندر, اور آپ وہاں کے خزانوں کی جب بات کریں گے تو پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ خزانوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو عوام کو اعتماد میں لے کے اگر آپ چلیں تو یہ ویسے ہی معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن شاید عوام آپ کی ترجیح نہیں ہے, آپ کو تجربہ ہی ڈنڈے کا ہے اور وہی آپ نے ڈنڈے کے ذریعے جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں. اچھا بہرحال علی امین گنڈا پور ڈٹ گئے ہیں, اور جو انہوں نے لے کے آئے ہیں وہ غیر قانونی مائننگ کا خاتمہ کر کے ایک اچھا بل ہے, اس پہ مزید انہوں نے ڈیبیٹ کی دعوت دے دی اپوزیشن کو, اور میں سمجھتا ہوں یہ اپریشیٹیبل ہے. اچھا دوسرا جو معاملہ ہے وہ بڑا عام ہے. اب مریم نواز میں نے کہا اسی طریقے سے ڈیل کرتی ہے, ایک تکبر رونت ہے عوام کی, چونکہ ووٹ سے حکومت ہی نہیں ہے, تو اس وجہ سے اب ایک طرف کسان رو رہا ہے, دوسری طرف جو ہے یعنی دعوے پھر بھی کر رہے ہیں ہم 1000 ٹریکٹر, وہ 1000 ٹریکٹر آپ کا کیا کرے گا. دوسری طرف آپ لاکھوں کسانوں کو ان کی فصل کی جو ہے وہ معاوضہ نہیں مل رہا, تو آپ کا وہ ٹریکٹر 1000 بندہ لے کے کیا کرے گا. یعنی یہ پالیسیز ہیں. اور پھر دوسرا جو ہے وہ اس وقت میڈیکل پیرا میڈیکل سٹاف, اس نے چیرنگ کراس پر پچھلے چند دنوں سے دھرنا دیا ہوا ہے, الیکٹرانک میڈیا اس کو کور نہیں کر رہا. ان کے مطالبات یا تو آپ دلائل دینا, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, یعنی ان کی بات ہی نہیں کرنی. جو وہاں پہ آواز بلند کرتا ہے اپنے طبقے کے لیے اس کا تبادلہ کر دیا, اس کو ہم نے او ایس ڈی بنا دیا, اس ڈاکٹر کو ادھر کر دیا ہے.
यंग डॉक्टर लायर्स और बाकी जो सारे हैं वो वहां पे बैठे हुए हैं, और लाहौर के अंदर ये धरना है, हजारों जो लोग हैं वो उसके अंदर वक्फे वक्फे से शरीक हो रहे हैं, और ये अल्टीमेटली किसानों का धरना भी होने जा रहा है अभी चंद दिन के अंदर, और फिर बस आप डंडे ही चलाएंगे। यानी आप देखिए कि एक आमराना, मुकम्मल एक आमराना हुकूमत जो है वो चल रही है। अवाम की किसी तबके की सपोर्ट, अगर आप समझते हैं भाई कि हुकूमत को आउटसोर्स करने में ये फायदा होगा और ये हमें नुकसान हो रहा है, इस तरीके से चल नहीं रहा, तो वो बात लॉजिकल प्रूव करें उन डॉक्टरों के सामने ताकि पता चले। लेकिन क्या है कि हमने ये, यानी हम वो भी ठेके पे दे रहे हैं, हम पीआईए ठेके पे दे रहे हैं, हम फलां चीजें बेच रहे हैं, और उसी को नाम इन्वेस्टमेंट का दे रहे हैं। वो भाई इन्वेस्टमेंट होती है कोई यहां आके कारखाने लगाए, कोई यहां पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हो, जो ऑलरेडी चीजें पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उन्हीं को उन्वान दे के SIFC और बाकी करके इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं। आप तो कर्जे को भी इन्वेस्टमेंट बनाते जा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये चूना लगाना बंद कीजिए। बहरहाल ये अफसोसनाक पहलू है। हजारों लोग इस वक्त धरना दिए लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं, बस डंडे की जबान ही आती है इनको, और फिर दूसरी तरफ किसान भी मुनज्जम होंगे और बाकी जो टीचर्स हैं वो भी मुनज्जम होंगे, और आने वाले दिन इनके लिए जो है वो बड़े आम होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।